سب سے پہلے تو میں امجد عزیز ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بہت ویری ویل آرگنائز سیمینار کے اوپر مدعو کیا اور مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ سی پیک پہ بات کرنی ہے یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بات کرنی ہے، کیونکہ اس پہ کافی ساری بات ہو چکی ہے۔ چونکہ میں ایک تھنک ٹینک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو شاید انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تھنک ٹینک کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس کا رول جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے تھنک ٹینک کی تعریف اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا کچھ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ لائک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد جو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، وہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ویژن کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور ان کا مقصد یہ تھا 1973 میں بھٹو صاحب ہیڈ اے ویژن کہ ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو منسٹری آف فارن افیئرس کو اسٹریٹجک ایشوز پہ پالیسی ایڈوائز کرے۔ تو لیکن جب ہم تھوڑا سا تھنک ٹینک کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو تھنک ٹینک کا جو اوریجن ہے وہ پچھلی صدی کے شروع میں ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار سے تھوڑا سا پہلے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران تو یہ ملٹری کانسیپٹ کے طور پہ سامنے آیا کہ آپ سوچ بچار کریں اور جو بھی پالیسیز بنانی ہیں اس کو سارے لوگ، دانشور لوگ، عقل مند لوگ بیٹھ کے ریسرچ کریں اور اپنی پالیسیز بنائیں۔ لیکن ان 1960s یہ کانسیپٹ وہ عام ہوا، اور سب سے پہلے ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، فارن ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹوک لیڈ ان دس ڈسپلن اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب 60s میں وہاں پہ شروع ہوا تو 1973 میں پاکستان میں بھی یہ شروع ہوا۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہوں کہ بہت سارے تھنک ٹینکس پرائیویٹ سطح پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بہت سارے اداروں کو پالیسی ایڈوائز کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اب جو ہمارا تھنک ٹینک ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے علاوہ بہت سارے اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی مختلف پالیسی ایڈوائز کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں لوگ مانتے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ ایک کچھ دانشوروں کو بلائیں، کچھ پریکٹیشنرز کو بلائیں، کچھ اکیڈیمیا کے لوگوں کو انوالو کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ریکمنڈیشن فارم کریں اور بات چیت کریں اس کے اوپر۔ یہ جو تھنک ٹینک کا جو بیسک کام ہے، میں سی پیک پہ بعد میں آؤں گا، میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ تھنک ٹینک جو بیسک کام ہے وہ ہے جنریٹ پالیسی ریکمنڈیشنز۔ فار ایگزامپل sometimes we are asked to work on certain theme اور کچھ چیزوں پہ۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ سنا ہوگا سی پیک میں، تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں چونکہ سی پیک ایک بائلیٹرل فریم ورک تھا بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، تو سم آف آر چائنیز فرینڈز ور ویری اپریہنسو آف یہ چونکہ بائلیٹرل کانسیپٹ ہے اس میں تھرڈ پارٹی کیسے آئے گی۔ تو اٹ واز آر تھنک ٹینک وچ ایڈوائزڈ منسٹری آف فارن افیئرس کے اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو کہ نہیں، سی پیک میں تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن بھی امپورٹنٹ ہے، وی نیڈ ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹس فرام ایوری ویئر اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اور ہم چاہیں گے کہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ بہت سارے ملٹیپل چینل سے آنا شروع ہو جائے۔ پھر دوسری جو چیز بہت اہم ہے، جب یہ تھنک ٹینک بنایا گیا تو اس میں اس تھنک ٹینک کو انڈیپینڈنٹ اینٹی رکھا گیا، دو اٹس ایفیلیٹڈ ٹو منسٹری آف فارن افیئرس، لیکن ہم اپنی سوچ میں، ہم اپنے کام میں بہت آزاد ہیں اور ہم اپنے خیالات کا آزادی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ اینڈ پرابلی دیٹ واز دی ایسنس آف اٹ کہ جب آپ کوئی بات کریں، کوئی پالیسی ریکمنڈیشن دیں تو کوئی باعث نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو جی کہ میں سرکاری نوکر ہوں تو میں نے وہی کہنا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، ہم بالکل آزادی کے ساتھ، اور بہت ساری چیزیں بھی آف کورس پبلک میں نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ پالیسی میکرز کو، ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے۔ دیکھیے دیر از اے ڈفرینس بٹوین فرسٹ ورلڈ اینڈ دا ورلڈ وی لیو ان۔ لائک آئی ہیو ورک ود این امیریکن تھنک ٹینک، میں نے ایک فیلوشپ کی امریکہ میں 6 ماہ کے لیے۔ اب یہ جو تھنک ٹینک کا کانسیپٹ ہے، چونکہ فرسٹ ورلڈ نے اس کو شروع کیا، تو ابھی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں 11,000 تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں، اور 3,500 تھنک ٹینک صرف امریکہ میں کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر واشنگٹن ڈی سی جائیں، اگر آپ کو اتفاق ہو تو واشنگٹن ڈی سی میں ہر ایک اسٹریٹ میں ایک تھنک ٹینک کام کر رہا ہے۔
اور ایسے ایسے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی ایشو ایسا ہے جس پہ اتنی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں ایک آرگنائزڈ تھنکنگ کا ایک سسٹم ہے جس میں لوگ ایک ادارہ بنا کے اس میں ایک اسٹرکچرڈ کام کر کے آپ تھنکنگ کرتے ہیں اور پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں. ویسے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ خود ذات میں بھی تھنک ٹینک ہوتے ہیں, جیسا بہت سے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر شخص کا ظاہر اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اپنی فیلڈ میں, تو وہ بھی تھنک ٹینک ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ میرے خیال میں اسٹرکچرڈ اینڈ آرگنائز کام جو ہے اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے وہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اب جب وین وی سی پیک اس کا جو کردار ہے, فار ایگزامپل جو اب ایک نئی جو بحث ہے وہ ہے کہ آپ سی پیک پہ نیریٹو کیا ہو, جیسا بہت سارے شاہ صاحب نے بہت سی پیک کے اوپر بات کی. لوگ انڈرمائن کرتے ہیں سی پیک کو, بہت سارے اس کے ایسے ڈیٹریکٹرز ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یہ سی پیک ٹھیک نہیں ہے, سی پیک ڈیٹ ٹریپ میں لے جائے گا آپ کو, سی پیک کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کانسیپٹ لوگ دیتے ہیں. تو یہ پھر نیریٹو کی ڈومین میں آتا ہے سارا, کہ اب ایک نئی ٹرم کوائن ہونے جا رہی ہے نیریٹولوجی, کہ آپ کتنی کوشش کر کے کیا نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں. اور چونکہ میں چائنا کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں تو ہم اس چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک امریکن آفیشیل کیم اینڈ ڈسکس سی پیک ایٹ آر انسٹیٹیوٹ, کافی سارے آپ میں سے پروفیسر زاہد وغیرہ وہاں پہ موجود بھی تھے شاید, تو انہوں نے کہا کہ سی پیک آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ آپ کو ڈیٹ ٹریپ میں لے جائے گا. سی پیک آپ کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے کہ آپ ڈیٹ کے برڈن کے اندر آ جائیں گے. سی پیک آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. اب جو تھنک ٹینکس تھے ہمارے لیول پہ یا ہم جو لوگ اس کو سن رہے تھے, ابھی ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, لیکن یہ کہ سم گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ اگر واقعی موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں کہ سی پیک از ناٹ اے ڈیٹ ٹریپ فار اس, تو وائی از اٹ ناٹ ڈیٹ ٹریپ فار اس. پھر دس نیڈز تھورو ریسرچ, اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا کہ وہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کیوں ڈیٹ ٹریپ نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ایسی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ اس کے اوپر, فار ایگزامپل بڑی جذباتی سی تقریریں ہوتی ہیں, امریکہ چلا گیا یا انڈیا جو ہے نا نے امریکہ کے ساتھ الائن کر لیا تو امریکہ اور انڈیا دونوں تباہ. تو یہ ایک نیریٹو ہم بلڈ کرتے ہیں. تو آپ کبھی سوچیں ہیں کہ جس ملک کی دیکھیں آپ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہوتی ہیں, کچھ چیزیں گراؤنڈڈ ہوتی ہیں آپ کسی بھی ملک کو قائم رکھنے میں. تو سم ٹائم وین آئی ہیئر پیپل تو لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل لا تعلق ہو کہ آپ ایسی بحث چھیڑ دیتے ہیں جی کہ انڈیا تباہ ہونے جا رہا ہے. کیسے تباہ ہونے جا رہا ہے؟ $600 بلین کے ان کے ریزروز ہیں, اور انہوں نے آئی ٹی میں ان کی ایک بزنس مین کا جو بجٹ ہے وہ اٹس مور دین یور ٹوٹل بجٹ. تو تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹیز بھی کرنا ہے. اب میں تھوڑی سی چیز بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہے کہ جب آپ نیریٹو بناتے ہیں تو دیر ہیز ٹو بی سم ریئلٹی ان دی نیریٹو آلسو. فار ایگزامپل میں ٹی وی پہ جاتا ہوں تو میں اور بولتا ہوں, جب میں ان ہاؤس ہوتا ہوں تو میں اور بولتا ہوں, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں چیز ٹی وی پہ بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں کہ اٹس گوئنگ ٹو پبلک اینڈ اٹس فار پبلک کنزمپشن. جو میں ان ہاؤس بیٹھ کے بات کرتا ہوں وہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی جو مجھے کرنی ہوتی ہے. جیسے شاہ صاحب نے باتیں کی, یہ باتیں ہم ان ہاؤس ڈسکشن میں بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اگر اس کو سی پیک کو کامیاب کرنا ہے تو یہ تو کہیں اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ آپ نے اس کو تھورلی سوچنا ہے اور اسٹرکچر کر کے کرنا ہے. اور چین جیسا انہوں نے بات کی, بڑی خوبصورت بات, کہ چین نے جو ان کو ذمہ داریاں ملی تھیں انہوں نے کر لیں. آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں سی پیک میں آپ نے کی کہ نہیں کی. اب ہم پبلکلی یہ نہیں کہتے کیونکہ نیریٹو کو نقصان پہنچتا ہے کہ ہم بالکل نہیں کر رہے, ہم جو ہماری ذمہ داریاں تھیں سی پیک میں ہم وہ نہیں کر رہے. اینڈ وی ہیو نیدر ٹرائی ٹو ڈو اٹ اینڈ نور وی ہیو ڈیولپڈ دی کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ. تو یہ چیزیں. ابھی میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جو تھنک ٹینک کا ایک بنیادی رول ہے وہ ملکی سطح پہ مختلف ہے, ریجنل سطح پہ مختلف ہے, اور انٹرنیشنل سطح پہ مختلف ہے. فار ایگزامپل سی پیک میں اگر تھنک ٹینک ہوں میں تو ملکی سطح پہ میرا رول یہ ہے کہ میں اس کو کرٹیکلی دیکھوں کہ اس میں واٹ آر دی پٹ فالز جو ہمیں یہ ہونے نہیں دے رہے. ریجنلی بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ریجن کے لیے جو لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں یا جو یہ نہیں ہونے دے رہے, بیکاز دے نو دس از اے
پروجیکٹ آر گڈ تو وہ اس کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو وہ ان کا جو نیریٹو کی جو بیسز ہیں وہ کیا ہیں، میں نے ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ پھر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے امریکن آفیشیل کی یا کسی آفیشیل کی، ویسٹرن آفیشیل کی بات کی یا اسکالر کی بات کی، وین دے کم ہیئر دے سے یو گائز آر انٹو اے بگ ٹریپ، سو یو ہیو ٹو بی کاشیس، تو آپ یہ ایسا نہ کریں جیسا آپ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ جو بہت امپورٹنٹ، چونکہ سی پیک پہ ملک صاحب نے جو ٹاپک دیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ سی پیک کے اندر اس وقت جو ہمارا کردار ہے تھنک ٹینکس کا، ناٹ اونلی آر تھنک ٹینک بٹ ادر تھنک ٹینکس آلسو ورکنگ آن سی پیک، وہ ہے ان ڈیپتھ انالیسس کا کام ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہم کر چکے ہیں، وائی ہیو وی سکسیڈیڈ سم ویئر اینڈ وی ہیو فیلڈ سم ویئر، تو اس کی کیا وجوہات ہے۔ ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے تھنک ٹینک کے لیول پہ، کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو کام ابھی تک کر چکے ہیں یا جہاں پہ آپ فیل ہو چکے ہیں وہ کیوں ہو چکے ہیں۔ اینڈ مائی اسیسمنٹ، لائک مینی اسپیکرز آلسو شیئر دیٹ اسیسمنٹ، از دیٹ وی ہیو ایکچولی ناٹ ڈیولپڈ کیپیسٹی ٹو ہینڈل سچ اے جائگینٹک پروجیکٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک سیکورٹی سچویشن بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری، کیونکہ جہاں سے سی پیک اوریجنیٹ ہوتا ہے، جہاں پہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے، وی آر فائنڈنگ اٹ پرابلمیٹک ود ریگارڈ ٹو سیکورٹی، اور آف لیٹ جو ہمارے دوست ہیں وہ سیکورٹی کے حوالے سے بہت دے بیکم ویری ٹچی آلسو، دے سے دس از سیکورٹی از ویری امپورٹنٹ۔ اور دوسرا یہ ہو نہیں سکتا، جیسا آپ میں سے کئی دوستوں نے بات کی، کہ جس ملک میں آپ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں فار انویسٹمنٹ، اس ملک میں امن ہونا بہت ضروری ہے، اس ملک میں اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ مے دیٹ بی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور مے دیٹ بی سیکورٹی اسٹیبلٹی، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ تو آئی تھنک وی ول بی ان اے پرابلم ود ریگارڈ ٹو سیکورٹی سچویشن۔ پالیٹکس میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی از آلسو ویری امپورٹنٹ، جس کے لیے ہمیں اس پہ کی جانب کام کرنا پڑے گا۔ پرٹیکولرلی میں آئی ریسنٹلی وزٹڈ گوادر اینڈ وی ٹوک اے ڈیلیگیشن ٹو گوادر، ڈیلیگیشن آف بزنس مین اینڈ ڈپلومیٹس اینڈ پریکٹیشنرز۔ تو سب کی جوائنٹ جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ گوادر کو آپ اس کے فروٹس نہیں حاصل کر پائیں گے unless you have perfect security situation in Gwadar, because anybody who would like to invest in Gwadar، یہ تو سمپل سی، اس میں کوئی تھنک ٹینک ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ یو ایکسپیکٹ انویسٹمنٹ فرام ابراڈ، پرسن انویسٹنگ سم ویئر لائک $10 million، تو ہی اور شی وڈ ایکسپیکٹ کہ جہاں پہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہاں پہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہو۔ اب انیبلنگ انوائرمنٹ بھی کی ایک بڑی لمبی چوڑی تعریف ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہو کیا۔ یو نیڈ ٹو ہیو پیس دیئر، یو نیڈ ٹو ہیو پروٹیکشن آف یور ایسٹ، یو نیڈ ٹو ہیو پروٹیکشن آف انٹرسٹ، یو نیڈ ٹو ہیو پروٹیکشن آف گینز دیٹ یو ایکسپیکٹ فرام دیٹ انویسٹمنٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں وہاں پہ۔ ایک زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہم جب we have also made various partners in our think tank، ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ پارٹنرشپ means we do exchange program with them, we do events with them. For example، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ابھی اس وقت ہمارے ادارے کے قریب 40-50 کے قریب انٹرنیشنل تھنک ٹینک ساتھ کولیبریشن ہے، اینڈ ہم فار ایگزامپل مائی سینٹر carries out dialogue with them and we try to tell them کہ this is CPEC، یہ ہمارا چین سے تعلق ہے، ہمیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریجن میں، تو وہ تھوڑا سا جو ہے ہم اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ٹائم سے زیادہ تو نہیں لے لیا، اور دس از واٹ، لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جو لاسٹ دو آئی ہیو ٹو میک مائی پریزنٹیشن شارٹ، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تھنک ٹینک اگر گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوگا تو تھنک ٹینک نیریٹو بلڈ نہیں کر پائے گا، یا میڈیا فار ایگزامپل اگر گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے موقف کو سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ ہو سکے گا کہ آپ اگر یو آر ڈوئنگ 70%، مے بی 30% آپ میڈیا کو کر کے نیریٹو بلڈ کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر بات چیت کر کے پازیٹیوٹی پھیلا کے آپ بات کر سکتے، یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ نے صرف 20% کام کیا ہو اینڈ یو ایکسپیکٹ اے تھنک ٹینک اور اے میڈیا ٹو ڈو 80% فار یو، دیٹ وونٹ بی پاسبل۔ تھینک یو ویری مچ۔